پیغمبر کی باتوں کو سنا اور اس پہ ایمان لے آئی، وہ امت اجابت ہے۔ پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، یعنی ان کو نبی مانا اور انہوں نے جو کچھ منوایا وہ سب مان گئے، وہ ہے امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جو اب تک پیغمبر پہ ایمان نہ لائی۔ جیسے بہت ساری قومیں ہیں اس وقت دنیا میں آباد ہیں جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ امت دعوت ہے، یعنی ان کو آخری دم تک، آخری سانس تک، رہتی دنیا تک اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ قبول کر لیں تو پھر امت اجابت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر کی بات کو جو لوگ مان لیتے تھے تو وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے۔ اب جو امت دعوت بچ گئی، جو پیغمبر کو نہ مانی، تو فوراً اس پہ عذاب آتا تھا اور جڑ سے اسے اکھاڑ کر پھینک ڈالا۔ جیسے قوم لوط کے حوالے سے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، تو قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، یہ ساری قومیں ہیں جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے کی جو امت تھی، امت دعوت، جب وہ پیغمبر پہ ایمان نہ لائے تو عذاب فوراً آتا تھا۔ تو پہلی قوموں کی روش کو برقرار کیوں نہیں رکھا گیا اس امت میں، کہ جب اس امت کے بھی کچھ لوگوں نے جب نہیں مانا، امت دعوت نے، اور آج تک نہیں مان رہی، تو اس پر عذاب فوراً آنا چاہیے، اس کو بھی جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ اور جو مان گئے، جو لوگ جو امت اجابت میں شامل ہو گئے، جنہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، بس وہ رہتے صرف اور وہ ان کی آبادی ہوتی۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں امت اجابت بھی ہے اور امت دعوت بھی ہے، اور دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ جو سوال آیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے پیغمبر اگر آپ کا رب اس سے پہلے ایک وعدہ نہ کیا ہوتا کہ ایک مقرر مدت تک ہم اس کو چھوٹ دیں گے، وہ میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے، تو پھر آپ کی وہ امت جو امت دعوت ہے اس کا بھی حال وہی ہوتا جو پچھلی قوم کا ہوا۔ یعنی ہم اس سے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، عذاب اتارتے، آسمان سے آگ آتی، پتھر برستے، کوئی بیماری پھیل جاتی، کچھ بھی ہوتا، اس کے کھانے سے خون نکلنے لگتے، پانی نصیب نہیں ہوتا، وہ چاپا کل پہ جاتے تو پانی خشک ہو جاتا، سوکھ جاتا، کوئی بھی عذاب میں اتارتا، یہاں تک کہ وہ جڑ سے ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ کے رب نے پہلے ایک وعدہ کر رکھا ہے، ایک بات اپنے اوپر ٹھان لی ہے کہ آپ کی جو امت ہے، امت دعوت، اس پر بھی عام عذاب نہیں آئے گا، اسے قیامت تک چھوٹ دی جائے گی، اور پھر قیامت کے دن یوم آخرت میں حساب ہو کر پھر اسے عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ تو اے پیغمبر اور پیغمبر کے چاہنے والے اس زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام، یہ جو ظالم جو دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو نبی اور رسول نہیں مان رہے ہیں، آپ کے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور آپ پر جو لعن طعن کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیجیے، یہ جو کچھ بولتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ اور کیا کرنا اس کے بعد؟ کیوں صبر کریں اس کی باتوں پر؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اس لیے کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ وہ لوگ جو رسول پہ ایمان لائے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اور نبی سے کہہ رہا ہے، ہم آپ سے رزق تو نہیں مانگتے، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ تو جب ہم آپ سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو تو صرف میری باتوں کو فالو کرنا ہے، میری بات، میرے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دور میں دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ابھی میں گیا اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک کپڑے کی دکان میں، تو وہ بڑا مجھ سے فرینک ہے، مرواری ہے اور بڑی قدر کرتا ہے۔ میں جاتا ہوں تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بہت دیر پہلے بات چیت کرے گا، کئی مسئلے پہ ڈسکس کرے گا، دین کے حوالے سے بات کرے گا، کچھ باتیں اسلام کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے، یعنی ایک گھریلو ٹرم کی طرح۔ تو پھر اس کے بعد پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد وہ کپڑا نکال کے دکھائے گا۔ تو پوچھا کہ حضرت مولوی صاحب کتنے بچے ہوئے؟ تو ہم کہا کہ 4 ہیں، 2 بیٹا ہے 2 بیٹی۔ ہو گیا، اب بس کیجیے، اب جو ہے فیملی مکمل ہو گئی، اب ونس چلنے کا ذریعہ ہو گیا، اب بس اب اس کے بعد جو ہے اچھے سے پڑھائیے لکھائیے۔ یعنی کافروں کے دماغ میں
ان لوگوں کے دماغ میں جو امت دعوت میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ کھلانا پلانا یہ میرے اوپر ہے، میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، باپ کھلا نہیں، باپ نہیں کھلا رہا، کوئی نبی اور رسول نہیں کھلا رہا، بلکہ اس نبی اور رسول کو بھی اور نبی اور رسول کو ماننے والی جتنی قومیں سب کو کھلانے والی ذات اللہ کی، اللہ کھلا رہا ہے نا۔ اللہ کہتا ہم آپ سے نہیں مانگتے، آپ اس میں کیوں چنتا میں پڑے۔ اچھا، یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں بولتے جو کروڑوں روپے کماتے ہیں کہ بھائی ایک تو آپ کی آمدنی کم ہے تو چلو آپ 4 بچے پہ بس کرو، لیکن وہ لوگ جو کروڑوں کما رہے ہیں جن کو کھانے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو جا کے تبلیغ نہیں کرتا کہ ارے یار تمہاری اتنی پراپرٹی جائیداد ہے پڑی ہوئی ہے، تم 2-4 شادی اور کرو، 20-25 بچے اور اولاد پیدا کرو، تمہارے پاس تو بہت ہے۔ نہیں، اس کے ذہن میں اصل میں اسلام دشمنی ہے۔ وہ یہ سوچا اپنے آپ کو اس نے بنا رکھا ہے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کیسے، اور آگے بس ونش کے لیے 1-2 ہو گیا، اس کے بعد کافی ہے۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو قرآن کریم نے بار بار ڈسکس کیا۔ 27واں پارہ میں ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں تم سے رزق چاہتا ہوں ذرہ برابر اور نہ تم مجھے کچھ کھلانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک رزق دینے والی ذات تو اللہ کی، اور وہ رزق دینے پر بالکل قادر مطلق ہے، طاقت والا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں رزق کی کوئی کمی نہیں۔ تو رزق کے حوالے سے اے پیغمبر یہ ظالم جو کچھ آپ پر لعن طعن کرتے ہیں تو آپ برا نہیں مانیں، بلکہ آپ کیا کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اے پیغمبر اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں، یعنی رب کی عبادت کا حکم دیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، پیغمبر جب عبادت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دیں گے، لیکن قرآن میں پھر ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، جبکہ پیغمبر سے یہ توقع اور امید نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کو نہ بتائیں یا ان کے گھر والے نماز نہیں پڑھیں۔ اگر پیغمبر کے گھر والے ہی نماز نہیں پڑھیں گے یا اللہ کی عبادت نہیں کریں گے یا اسلام کو مکمل فالو نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کے حوالے سے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو تم اپنے بارے میں سوچو، یعنی ہر ایک پر لازم ہے کہ خود بھی اللہ کی عبادت کرے اور اپنے گھر والوں کو، بیوی ہو بچہ ہو، اس کو بھی حکم دے، آرڈر دے، بالکل زور زبردستی کے ساتھ اگر وہ بالغ ہے، بچے ان کی اولادیں، کہ تم رب کی عبادت کرو، تم پر نماز فرض ہے، تم پہ روزہ فرض ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، نماز تمہیں پڑھنی ہے، یہ لازم ہے گھر والوں کو کہنا۔ بلکہ یعنی بزرگوں کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ خود بھی اور گھر والوں کو بھی، اپنے یہاں کیا کوئی بچوں کو بولتا ہے بوڑھے ہو گئے تو خود چلے آئے، بال بچہ گھوم رہا ہے اللہ کی طرف، اولاد کو نہیں بولتے کہ تم کہاں تھا، چلو نماز کا وقت ہو یا نماز پڑھا، جبکہ قرآن آرڈر دے رہا ہے۔ اس پر پوچھے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا، پیغمبر کے حوالے سے کہا تھا کہ تم خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والے، چاہے وہ بیوی ہو یا بچہ ہو، جو تمہارے ماتحت ہے، اس کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیتے رہے۔ اور اے پیغمبر ان ظالموں کی باتوں پہ آپ صبر کرتے رہیے۔ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں صرف 2 وقت کی نماز تھی، اور یہ جو کافر و ظالم کے پاس جو دولت کی ریل پیل ہے، اب آدمی سوچے صاحب نماز ہم پڑھتے ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن بہت بھوک مری ہے صاحب۔ مومن کو دنیا کی دولت اور چکا چوند کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات ہے اس آج کی تفسیر کی، اور یہی وہ آیت ہے میں آپ کو بتاؤں جس نے میری زندگی سے شوق کو چھین لیا۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تفسیر کے دوران، جب میں پڑھ رہا تھا تو سارا شوق ختم ہو گیا۔ بس وہ جو حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ اگر تم کماؤ، اچھا رزق مل جائے خوب تو اللہ کا شکر ادا کرو، اچھی گاڑی، کشادہ گھر، بڑا گھر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کی لالچ نہیں کہ نہیں ہم کو بہترین گاڑی بھی ہو، گھر بھی ہو، اور میرے پاس 1000 کپڑے ہوں، ایک سے ایک کپڑے، شوق نہیں۔ اگر مل گیا، اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے تو مولا کا شکر بجا لاؤ، اس کو استعمال کرو، اس کو پہنو، گاڑی استعمال کرو، گھر اچھا سے اچھا بناؤ، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ کیوں؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ اے پیغمبر آپ اپنی آنکھ کو ان ظالموں، کافروں، دشمنوں کو جو ہم نے برتنے کے لیے ان کے جوڑوں کو جو دولت کی ریل پیل دی ہے، آپ اپنی نظر اس سے ہٹائیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ راکھ کا ڈھیر ہے، یہ کوڑا ہے۔ لنفتنہم فیہ، یہ تو ان مالوں اور دولت کے سبب فتنے میں پڑ گئے،
اولاد کی فکر، گھر کی فکر، کیسے ہوگا کیا ہوگا، یہ تو فتنہ ہے، ہم نے اس کے ذریعے اس کو فتنوں میں ڈال دیا ہے۔ آپ اس سے ذہن کو ہٹائیں، دماغ کو ہٹائیں، نگاہ کو ہٹائیں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جب ہم یہاں سے تو مجھے کیا ملے گا؟ وَرِزْقُ رَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کے پاس جو آپ کے رب کی رحمت کا رزق ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے اور دیر پا ہے، باقی رہنے والا ہے، وہ بہتر ہے۔ آپ کو توجہ اس طرف کرنی، آپ کے چاہنے والوں کی نگاہ اس طرف رہنی، نہ کہ ان دنیا کی زینت جو ہم نے کافروں کو دے دیا ہے کہ تھوڑا سا بڑا گھر ہو گیا، گاڑیاں ہو گئی، گھومنے لگے پھرنے لگے، عہدہ مل گیا، تو آپ کے چاہنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ بہت اونچا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ تو ہوا منصورہ ہے، راک کا ڈھیر ہے، اسے ہم کب اڑا دیں گے ہواؤں میں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک بیماری آئے گی ساری دولت ختم، ایک زلزلہ آیا، گھر جو پوری زندگی کی کمائی تھی، آدمی کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، جیسے اب آپ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ہیں، میرے والد ہیں، پوری زندگی کی کمائی میں آدمی ایک گھر بناتا ہے، شہر میں ہے تو 1 سے 2 کٹھا میں، دیہی علاقے میں ہے، دیہات میں ہے تو 5 کٹھا میں، پوری زندگی کی کمائی بس اتنے ہی ہے، یعنی 1 کٹھے سے 5 کٹھا میں سمٹ گیا، گھر لے لیا، اولاد اس کے آگے کچھ نہیں۔ ہر آدمی کی پوری زندگی کی یہی کمائی، اگر وہ پوری زندگی جو کمانے پہ لگایا، اگر اس کا 1/4 حصہ بھی اللہ کی عبادت کی طرف خالصتاً لگائے خلوص کے ساتھ، تو اللہ وہ جنت عطا کرے کہ جس جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جو سب سے چھوٹی اور جو سب سے گنہگار کو دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی آدمی تھوڑی سی عبادت کرے، وہ جنت، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت کی طرف کیوں نہیں بھاگتے جس کی چوڑائی اور لمبائی اور کشادگی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے، جو ہم نے متقیوں کے لیے اور اپنے نیک اور خالص بندوں کے لیے ہم نے بنا کر کے تیار کر رکھی۔ تو اے پیغمبر، آپ نگاہ کو اس کی طرف سے ہٹائیں اور اپنے رب کی طرف توجہ کریں۔ یہی بات آج بھی قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، مشقت کرے، اللہ فضل سے رزق دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا گھر بنائے، سواری استعمال کرے، لیکن لالچ نہیں، شوق نہیں، اسی کی طرف دھیان نہیں، دھیان تو ہے آخرت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور وہ بھی پیغمبر سے فرمایا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اسلام پر قائم رکھے اور دنیا کی چکا چوند کے ان شوق سے، ذوق سے، لالچ سے، حرص و ہوس سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہاں، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہو، اللہ رزق کے حلال میں برکت دے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ بلکہ وہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے یہ بات کہی کہ اے نبی، آپ اپنے چاہنے والوں کو کہہ دیں کہ جس نے میرے لیے وقت نکالا، اللہ کہہ رہا ہے، جس نے میرے لیے وقت نکالا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اس کی عبادت کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، ہم اس کے دل کو مالدار کر دیں گے، غنی کر دیں گے، غنا سے بھر دیں گے اور محتاجی کا دروازہ بند کر دیں گے، کبھی اس کو محتاج نہیں بنائیں گے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی فکر میں پڑے اور مجھ سے ہٹ گئے تو ہم اس کے دل میں محتاجی کا دروازہ کھول دیں گے، کماتا رہے گا پھر بھی ارے کیا بتائیں، بیماری بہت ہے، ارے کیا بتائیں، مہنگائی بہت ہے، ارے کیا بتائیں، اتنی محنت کے باوجود صحت ساتھ، ارے عجب ان کے پاس ڈھکوسلے، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، یعنی وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اس کا دل غنی نہیں، مطمئن نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو میری عبادت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں میرے لیے، تو ہم اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، تھوڑا بھی ہے وہ بالکل مطمئن، ایسا لگتا ہے دنیا کا راجا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو میری طرف توجہ نہیں کرتے تو لاکھ کمانے کے باوجود کبھی مہنگائی کا رونا روئیں گے، کبھی بیماری کا رونا روئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میری طرف نہیں کی۔ اگر میری طرف کرتے تو ہم ان کے دل کو غنا سے بھر دیتے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے حصے اللہ کی یاد میں اور اس کی عبادت کے لیے نکالیں، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوگا اور وہ چاہے گا کہ اپنی محنت سے ہم عیش اور عشرت اور سکون پالیں، تو یہ خام خیالی ہے، یہ ایک کچا خیال ہے، یہ ایک خواب ہے وہ جو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے بغیر کبھی بھی دل کو قرار اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو
ہمارے دلوں کو ہمیشہ مطمئن رکھے، آمین۔ اطمینان عطا کرے، اس یہاں بھی اور آخرت میں بھی خیر نصیب فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے